غلط کاموں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، غصے ہوتے ہیں۔ غلط کام کرنے والوں پہ اللہ کی طرف سے پھر ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے، پھٹکار ہوتی ہے۔ اچھے کام کرنے والے، اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے والوں پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ کی مہربانی ہوتی ہے، اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ رحمت بنا کر بھیجا یعنی رحمت کا ذریعہ بنا کر بھیجا۔ آپ کی وجہ سے سب اللہ کے غصے سے، اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کی پھٹکار سے بچ کے اور آپس میں بھی ایک دوسرے کی ظلم اور زیادتی سے ان کی جان محفوظ ہو گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے لوگ خود ہی اپنی اولاد کو زندہ درگور کر دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ یہ کیا ظلم ہے۔ لوگ بچیوں کو اپنی ہار سمجھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کے فضائل بتائے کہ ظالموں یہ تو تمہاری جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، ان کی خدمت کرو، ان کو پالو، ان کے ساتھ محبت کرو، شفقت کا معاملہ کرو، اس پر اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کریں گے۔ تو ان معصوم بچیوں کے لیے آپ رحمت بن کر آئے۔ بڑوں کی کوئی عزت احترام نہیں تھا، جو بوڑھا ہو جاتا اسے پھینک دیا جاتا، چھوڑ دیا جاتا، اس کا کوئی کہنا ماننے والا نہیں ہوتا تھا۔ آپ نے والدین کے فضائل بتائے کہ ان کو خدمت کرنا تو دور کی بات ہے، رحمت سے دیکھنا بھی حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ چھوٹوں کے حقوق بتائے کہ آپ صرف اپنے ہی بچے نہیں، کسی بھی چھوٹے کے ساتھ آپ شفقت محبت سے پیش آئیں گے تو یہ تو ہمارے امت کی نشانی ہے۔ جو بڑوں کی عزت نہ کرے، چھوٹوں سے پر شفقت نہ کرے، وہ تو ہم ہی میں سے نہیں۔ غلاموں پر بڑا ظلم تھا، آپ نے غلاموں کے حقوق بتائے کہ جو خود کھاؤ وہ اپنے غلاموں کو بھی کھلاؤ، جو خود پہنو، جیسے اچھے کپڑے خود پہنتے ہو ایسے ہی اپنے غلاموں کو پہناؤ۔ کیا آپ نے وہ غلام جن کو اپنے برابر بیٹھنا توہین سمجھا جاتا تھا، آپ نے ان کو حقوق دلائے۔ جو حقیقت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائے گا، یہ آپ کی سیرت کا حصہ ہے، یہ آپ کا فرمان ہے، اسے عمل کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا۔ آپ نے پڑوسیوں کے حقوق بتا کر انہیں محفوظ کیا، آپ نے رشتہ داروں کے حقوق بتا کر رشتہ داروں کو آپ نے عزت دی، آپ نے غیر مسلموں کے حقوق بھی بتایا کہ اگر آپ کے پڑوس میں کوئی کافر رہ رہا ہے تو اس کے بھی حقوق ہیں۔ آپ نے راستے میں گزرنے والوں کے حقوق بتا کر ان کو بھی مسافروں کو محفوظ کیا، حتیٰ کہ آپ نے جنات کے حقوق بتا کر جنات کو بھی محفوظ کیا۔ ترمذی میں ایک حدیث ہے کہ جنات نے آپ کی خدمت میں آ کر شکایت کی کہ یا رسول اللہ، یہ آپ اپنی امتیوں کو سمجھائیں، اللہ نے ہماری خوراک، یہ جو ہڈیاں کھا کر، گوشت کھا کر ہڈیاں پھینکتے ہیں نا، یہ اللہ نے ہماری خوراک بنائی ہے، یہ اس سے استنجا نہ کریں، ان ہڈیوں کو گندگی میں نہ پھینکا کریں، یہ ہماری خوراک ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو گوشت کھا کر ہڈی سے استنجا کبھی نہیں کرنا، ہڈی کو صاف جگہ رکھا کرو، اس کو گندگی میں نہیں پھینکنا، یہ تمہارے بھائی جنات کی اللہ نے خوراک بنائی ہے۔ اب یہ اسی ہڈی کو وہ کھاتے ہیں یا اس ہڈی پہ نیا گوشت اللہ تبارک و تعالیٰ چڑھا دیتے ہیں، اس کی تفصیل نہیں بتائی۔ تو آپ نے ان کے بھی حقوق بتائے، اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ جہاں ویرانہ ہو، اس طرح کی جگہ ہوں تو وہاں خیال کرو، یہ تمہارے جنات بھائیوں کی
جگہیں ہیں، گاؤں دیہات میں لوگ پتھر پھینکتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں، تو اس سے نقصانات ہوتے ہیں۔ آپ نے پرندوں کے حقوق بھی بتایا کہ اگر کوئی پرندہ پالے تو پھر اس کی خوراک کا، اس کے پانی کا، اس کے سائے کا یہ خیال رکھے، ورنہ اس پرندے پر ظلم کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ آپ نے جانوروں کے حقوق بتائے کہ بھئی ان کا بھی حق ہے، جیسے تمہیں ٹائم پر بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، تو تم نے اپنے جانوروں کو اگر رکھا ہے تو ان کی خوراک پانی بھی وقت پہ دو، اور جانوروں پہ اتنا بوجھ نہ لا دو جو اس کی طاقت سے زیادہ ہو، ان کے لیے بھی دھوپ اور سائے کا خیال رکھو۔ حتیٰ کہ آپ نے کیڑے مکوڑوں کا بھی درس دیا کہ فرمایا کہ خام خواہ بغیر کسی تکلیف کے ان کو بھی مت مارو۔ چیونٹیاں ہیں، ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حقوق بتائے۔ تو آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں، یا تو اس کا یہ معنی ہے کہ دنیا میں آپ سب کے لیے رحمت بن کر آئے، پہلے عذاب آ جاتا تھا نافرمانی کی وجہ سے، اللہ کا حکم جب توڑا جاتا اللہ عذاب بھیج کر ختم کر دیتے۔ آپ نے رو رو کر دعائیں مانگی کہ یا اللہ اب اس طرح عذاب بھیج کر سب کو نہ ختم کرنا۔ کافروں کے لیے بھی آپ رحمت بنے، مسلمانوں کے لیے بھی آپ رحمت بنے۔ عذاب تو کافروں پہ آیا کرتا تھا نا، تو آپ کی دعاؤں سے کافر بھی محفوظ ہوگی، اور آخرت میں آپ شفاعت کے لیے دعا کریں گے تو سارے کافر، سارے مسلمان، سارے امتی، سارے نبیوں کی امتیں آپ کے پاس یہ درخواست لے کر آئیں گی کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سفارش کریں کہ حساب شروع ہو۔ تو آپ کی سفارش پر حساب شروع ہوگا۔ دنیا میں بھی آپ کی دعاؤں کی وجہ سے لوگ اللہ کے عذاب سے بچ کے آخرت میں بھی اس تکلیف سے نکلیں گے آپ کی سفارش پر۔ یا یہ کہ جنات کا جہان الگ عالم ہے، انسانوں کا جہان الگ عالم ہے، پرندوں کا جہان الگ عالم ہے، جانوروں کا جہان الگ عالم ہے، جنات کا جہان الگ عالم ہے، تو آپ صرف انسانوں کے لیے نہیں، جنات کے لیے، فرشتوں، جنات کے لیے، انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، پرندوں کے لیے، کیڑے مکوڑوں کے لیے، آپ سب جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر ہے۔ اور آخرت میں اپنی امت کے لیے، گناہگاروں کے لیے بھی صرف آپ کی سفارش پر گناہگاروں کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل فرمائیں گے۔ یہ کتنے فخر اور اعزاز اور سعادت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور اگر ہم آپ کی سنتوں کی قدر نہ کریں تو اس سے بڑا ظلم، اس سے بڑی محرومی کیا ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے